جب کبھی کسی پر قابض ہوئے، بیت المقدس کو کتنی مرتبہ خون میں نہلایا گیا آپ کو پتا ہے؟ ٹائٹس کے زمانے میں پورے فلسطین میں ایسی جنگ ہوئی تھی کہ گھوڑوں کے ٹاپ پورے خون سے بھر جایا کرتے تھے. جب بھی گھوڑا کسی بھی گلی میں جائے خون کے بغیر نہیں آتا تھا. یہ سب تاریخ محفوظ ہے، ہماری لکھی ہوئی نہیں. یہ غیر مسلموں کی لکھی ہوئی تاریخیں موجود ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں کیا تماشے بنائے. اور ایک طرف اسلام کے خلاف پروپیگنڈا پھیلانے والے، ان کو میں دعوت دیتا ہوں، آؤ مطالعہ کرو، آؤ مطالعہ کرو. کسی بھی جنگ کو چھیڑا نہیں گیا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے پاک میں جتنے غزوات ہوئے تھے، وہ جتنی بھی جنگیں ہوئی وہ اس فارمولے پر ہوئی ہیں، چھیڑو مت، لیکن چھیڑے کوئی تو چھوڑو مت. یہی فارمولے پر جنگیں ہوئی ہیں. بدر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. کیا بدر کو زبردستی لڑنے کے لیے بلایا گیا تھا؟ نافذ کی گئی تھی مسلمانوں پر. احد مدینے میں ہوئی ہے. کفار مکہ وہاں سے پورے قبیلے لے کر کے آئے تھے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے. تو جنگ احد مدینے کے باہر ہوئی. جنگ خندق کہاں ہوئی؟ 12,000 کفار و مشرکین آئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے لڑنے کے لیے. اور کہاں پر؟ مدینے کے باہر ہی لڑائی ہوئی. گئے نہیں تھے، مدینے کے آس پاس ہوئی. یہ سب جنگوں کے بعد، ہر جنگ کا ریزن میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن جنگوں کے بھی اصول ہوتے ہیں، لیکن دنیا یہ صرف اصول بتانے کے لیے کہتی ہے، آج اس پر عمل کوئی نہیں کرتا. عمل کوئی نہیں کرتا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ظلم و بربریت جو کچھ بھی دنیا میں ہوئی کسی خاص قوم کے ساتھ ہے؟ سب قومیں اس میں ملوث ہیں، سب قومیں ملوث ہیں. ہمارے ہاں کی قوموں کے متعلق بھی تاریخ میں آپ کو بتاؤ، ہندوستان میں بھی کیا کیا ہوتا رہا. کتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی اور کتنے لوگوں کا قتل عام ہوا، راجاؤں کے، مہاراجا. السلام علیکم دوستوں، ناظرین کرام، تو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید ہے آپ لوگ ضرور اچھے سے ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے. تو آج کا ٹاپک اور موضوع ہونے والا ہے مفتی سلمان اظہری صاحب کا بیان، جو کہ ان کے چاہنے والے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں. اور ان کا بیان جو آتا ہے، جو نیا نیا بیان ان کا جو آتا ہے، وہ بہت سارے لوگ، وہ عاشق جو رسول ہیں، وہ سب سننے کو بیدار رہتے ہیں، یعنی کہ سوچتے ہیں کہ کب ان کا نیا بیان آئے جو ہم لوگ سنیں. اور کافی سارے لوگ سنتے بھی ہیں، بہت سارے لوگ سنتے ہیں ان کا بیان. جو نیا نیا بیان آتا ہے وہ بہت سارے لوگ سنتے ہیں. تو وہی جو نیا بیان بالکل ہے وہ ابھی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، دکھانے جا رہا ہوں. تو وہ ویڈیو آپ سبھی لوگ ضرور دیکھیے گا اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریے گا. تو میں بتا دوں آپ سبھی کو کہ ان کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ان کا ٹاپک ہوتا ہے عاشق رسول کے بارے میں اور نوجوانوں کے بارے میں، کہ نوجوانوں کو کس طرح اپنے نبی سے محبت رکھنا ہے اور کس طرح نبی کی سنتوں پر چلنا ہے، اور ظالم اور دشمن سے کس طرح ڈٹ کر رہنا ہے، اور سنت رسول پر کیسے عمل کرنا ہے. وہ سب یہ بیان دیتے ہیں. زیادہ ان کا فوکس رہتا ہے نوجوانوں پر، کیونکہ نوجوانوں کے ہی بدلاؤ میں پوری قوم کی بدلاؤ ہوتی ہے. تو اگر نوجوان بیدار ہو جائے تو پوری قوم سدھر جائے گی. تو یہی سب لے کر میں ایک ویڈیو لایا ہوں. تو آپ سبھی کو سننا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ ہم سبھی کا جو آج کل کا ماحول ہو چکا ہے وہ دنیا دار ہو چکا ہے. ہم لوگ زیادہ تر دنیا سے محبت لگا بیٹھے ہیں. تو آج کا میں یہی ٹاپک لایا ہوں کہ ہم سبھی کے بارے میں یہ کیا بیان دے رہے ہیں. تو ہم لوگ مل کر آپس میں ضرور سنیں گے اور آپ بھی سنیے. تو اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں بنا دیری کیے ہوئے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ سبھی لوگ اسے لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا اور ہم بھی دیکھتے ہیں اور آپ بھی دیکھیے. کے تخت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کی لڑائیوں میں کتنے گرجا گھر توڑے گئے، کتنے مندروں کو توڑا گیا، کتنے معبدوں کو توڑا گیا. یہ سب چیزیں تاریخ میں موجود ہیں. لیکن دنیا ان سب سے آنکھ بند کر کے ایک طرف ٹارگٹ کی ہوئی ہے، صرف اسلام، جبکہ سب کی تاریخیں بھری ہوئی. آپ کو اگر تاریخ پڑھنا ہے تو آپ اٹھا کر کے دیکھیں کس راجے نے اپنے تخت بچھانے کے لیے کتنے لوگوں کو اس تخت کے نیچے دبایا ہے. آپ کو پتا ہے یہ جو پیرامڈز بنے تھے اس کے متعلق بھی یہی کہا جاتا ہے. اہرامات مصر فرعونہ نے، وہاں پر وہ ایک ایک پتھر پتہ نہیں کتنے ہزار کلو کا ہے، اس طرح سے وہ جو بنائے گئے اس میں ہزاروں نے، لاکھوں لوگوں کی لاشیں ختم ہو گئی ہیں. کتنے لاکھوں لوگ مر گئے اس میں. بادشاہوں کا نظام یہی رہا ہے، اپنے حصول کے لیے، اپنی جاہ کے لیے، اپنی طلب کے لیے انسانوں کا قتل عام کیا ہے، انسانوں کا قتل عام کیا. اور جو ورلڈ وار فرسٹ اور ورلڈ وار سیکنڈ جو ہوئی، اس کی بھی تاریخ اٹھا کر کے آپ پڑھیں کس لیے جنگیں ہوئی آپس میں. یہ تو زیادہ دور نہیں ہے نا، 1920 1940 کے بیچ میں. یہ زیادہ دور نہیں ہے، ابھی 100 سال پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں جو لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں، فرسٹ میں تقریباً 3 کروڑ لوگ مارے گئے ہیں. کروڑ، 1 2 100 200 1000 2000 کی بات نہیں کر رہا ہوں، 3 کروڑ. اور سیکنڈ ورلڈ وار میں اس سے بھی زیادہ لوگ مارے گئے، زخمی ہوئے.
یہ صرف اور صرف بادشاہوں نے اپنے تخت کے لیے، اپنی زمینوں کے لیے لڑائیاں لڑی ہیں، اور ٹوٹل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی پاک میں 17 غزوات میں شرکت فرمائی. کتنے؟ 17 غزوات میں. اور ٹوٹل 17 غزوات کو ملائیں گے تو 252 لوگ مرے تھے، اس کے علاوہ نہیں. 17 جنگوں کی جو لسٹ بتائی جاتی ہے میرے عزیزوں. لیکن پھر بھی دنیا کو اعتراض ہے اسلامی جنگوں سے. آپ کو میں بتاؤں، جنگوں کے اصول ہوتے ہیں، اسلوب ہوتے ہیں، طریقہ کار ہوتے ہیں، لیکن کسی نے عمل نہیں کرنا ہے اس پر. گوانتانامو بے جیل کے متعلق سنا ہوگا، ابو غریب جیل کے متعلق آپ نے سنا ہوگا، امریکی لوگوں نے جو عراق جنگ کے بعد وہاں کے قیدیوں کے ساتھ سلوک کیا ہے. یہ ہم نے نہیں ہے، ہیومن رائٹس کی تنظیموں نے لکھا ہے، اس کو تاریخ میں موجود ہے. قیدیوں کو لٹا کر کے ان کے اوپر کتے چھوڑ دیے جاتے تھے، قیدیوں کو باندھ کر کے ان کے منہ پر پیشاب کیا جاتا تھا، اور ان کو غلاظت کھانے پر مجبور کیا جاتا. انسانیت سے گرے ہوئے حرکتیں ہیں. ایک ظالم جب نشہ کے غرور میں آتا ہے تو ایسی حرکتیں کرتا ہے، لیکن جس کے سینے میں ایمان ہو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر. میرے عزیزوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پائے اقدس پر میں تمہیں لے کر چلتا ہوں. یہ وہ وقت ہے جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام دنیا میں بہت دور تک جا چکا تھا. یمن، عراق، شام، مصر، ہر جگہ پہنچ چکا تھا، اور 1,20,000 صحابہ اس وقت موجود تھے جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قوت کا عالم تھا، غلبے کا وقت تھا. مکہ بھی فتح ہو چکا تھا، مدینے کے آس پاس کا علاقہ اسلام کے پرچم سے لہرا رہا تھا. یہ وہ دور کی بات نہیں کر رہا ہوں میں جب کفار مکہ سے بچ کر کے رہنا پڑتا تھا، چھپ کر کے تبلیغ کرنی پڑتی تھی. اس دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، غلبے کے وقت کی بات کر رہا ہوں. یہ حضور پاک کی ظاہری زندگی کا آخری سال ہے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے واپس تشریف لائے تھے اور بیمار تھے. اس وقت جب نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کا چرچا قیصر اور کسریٰ کے جسموں میں کپ کپی طاری کر دیتا تھا، ہزاروں فوجیں تھر تھراتی تھیں، غلبے کا وقت تھا. اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں اور اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، کوئی ہے اس میں جس پر میرا کوئی حق باقی ہے تو مجھ سے لے سکتا ہے؟ کوئی ہے جس پر میرا کوئی حق باقی ہے تو وہ سوال کرے، میں دینے کو تیار ہوں. میرے عزیزوں، کون کہے گا؟ غلبے کے وقت، طاقت کے وقت، جب پاور میں آ جائے کوئی پوچھ کر کے دکھائے کسی پر کچھ باقی ہے تو یہ رسول اللہ کی شان ہے. اور ایسا نہیں میرے عزیزوں کہ یہ جملے ہیں جو آج کے ذلیل سیاسی لوگوں کے ہوتے ہیں. حضور نے جب یہ فرمایا تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا میرا آپ کے اوپر ایک حق باقی ہے، آپ کے اوپر میرا ایک حق باقی ہے یا رسول اللہ. سب کی گردنیں اونچی ہو گئی، دیکھتے رہ گئے ان کو، کون ہے یہ؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، آگے آؤ، تمہارا جو حق ہے وہ بتاؤ. حضرت عمر تو تلوار نکال لی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسی بلند زبان کس کی ہے. لیکن اس صحابی نے کہا، ایک مرتبہ جنگ میں جا رہے تھے، صفوں کی ترتیب دے رہے تھے، میں تھوڑا سا آگے آ گیا تھا، آپ نے چھڑی سے مجھے مارا تھا، میں وہ بدلہ لینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. حق اتنا بھی ہوتا ہے میرے عزیزوں. حالانکہ قائد امن و اسلام اور بانی اسلام ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیزوں، اگر کوئی استاد اپنے شاگردوں کو ترتیب دینے کے لیے کوئی بات کر رہا ہو، لیکن اس کو بھی صحابی نے کہا، یہ حق ہے میرا آپ کے اوپر. حضور نے فرمایا، ٹھیک ہے آ جاؤ. یہ نہیں فرمایا کہ بھرے مجمع میں کیا تم مجھ سے بدلہ لے لے گا. حضور نے فرمایا، آ جاؤ، اور اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ تم بھی مجھ سے بدلہ لے سکتے ہو. لیکن اس صحابی نے کہا، سب کی آنکھیں پھٹی تھیں، دیکھ رہے تھے کہ کیا منظر ہے. لیکن اس صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، جس وقت آپ نے مجھے مارا تھا میں صرف تہبند پہنا تھا، جسم پر میرے کچھ بھی نہیں تھا، کرتا نہیں تھا، صرف میں تہبند پہنا ہوا تھا، اوپر سے جسم میرا کھلا تھا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ بدلہ اس حالت میں ہی لوں کہ آپ بھی اپنا جبہ اتار دیجیے، آپ بھی اپنے تہبند میں رہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوں چرا کچھ بھی نہیں فرمایا، اپنا جبہ اتار دیا. لاؤ دنیا کی قوموں کو ایک آئیڈیل، کوئی ایسا جو اپنے آپ کو اپنی قوم کے سامنے پیش کرے. یہاں تو ڈرپوک لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو سوالات سے کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اپنوں کے سامنے ہی وہ رعایا کا کیا مقابلہ کریں گے، کیا سامنا کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ پاک اٹھایا، اس صحابی نے آ کر حضور کے دونوں کندھوں کے بیچ جو مہر نبوت تھی اس کو بوسہ لے لیا. حضور کے دو شانوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی جس کی چمک سورج سے زیادہ تھی. انہوں نے بوسہ لے لیا اور کہا، میں کامیاب ہو گیا اور میں بدلہ لے لیا، مجھے بس وہ مہر نبوت چھومنی تھی. لیکن میرے عزیزوں، وہ صحابی کا اپنا طریقہ تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش تو کر ہی دیا، اپنے آپ کو پیش تو کر دیا. اور جنگوں کے حالات کے متعلق آپ کو میں بتاؤں، بدر کے وہ 70 قیدی
جن کو گرفتار کر کے مدینے لایا گیا تھا. لوگ تو کہہ رہے تھے ان کو مار دیا جائے, ان کو جلا دیا جائے, ان کو کاٹ دیا جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بھی قیدی کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا. کہا کہ گرفتار ہوئے, تلوار ہم پر اٹھائے تھے اس لیے آج یہ قیدی ہیں, آج یہ ہم پر, کیونکہ اگر غلبہ پاتے تو ہم کو مار دیتے. اصول تو یہی ہے, آج یہ قبضے میں آئے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نظام رکھا تھا. ان قیدیوں کو پوچھا گیا, تم میں سے اگر کوئی ہنر جانتا ہے, کوئی فن جانتا ہے, کوئی کلاکاری آتی ہے تو آؤ میرے 10 صحابہ کو وہ ہنر سکھاؤ, تم آزاد ہو جاؤ. یہ دنیا میں پہلا ایسا منظر ہے کہ جنگ میں قیدی جو گرفتار ہو کر کے آئے ان کو یہ آپشن رکھا گیا, مال نہیں ہے تمہارے پاس فدیہ دینے کے لیے, کچھ نہیں ہے, لیکن کوئی ہنر جانتے ہو تو 10 صحابہ کو وہ ہنر سکھاؤ, تم آزاد ہو جاؤ. ہے کوئی دنیا میں اس طرح آزاد کرنے والا؟ مجھے بتاؤ. زندگیاں سڑ گئی میرے عزیزوں. میں جانتا ہوں کچھ ایسے لوگوں کو جو 40 سال تک قید میں رہے لیکن کسی کو ان پر رحم نہیں, زندگیاں ختم ہو گئی. نہ عفو درگزر کا کوئی نظام ہے, کوئی سسٹم نہیں ہے انسانوں کو معاف کرنے کا. یہ تو رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. یہاں تک کہ میرے عزیزو, اسلام لانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اس کے پچھلے کاموں کی آر نہ دلائی جائے, اور یہ بھی فرمایا اگر کسی نے کسی گناہ سے توبہ کر لیا تو اس کو پچھلے گناہوں کی آر نہ دلائی جائے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں عفو درگزر کا, معاف کرنے کا اتنا زیادہ سسٹم ملتا ہے. تو جنگوں کے جو حالات میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, دنیا کسی بھی حد تک گر سکتی ہے اور گر رہی ہے, مگر نظام اسلام یہ ہے کہ اگر جنگ بھی ہوئی ہے یا کہیں پر لڑائیاں ہوئی ہیں تو صرف امن قائم کرنے کے لیے, فساد کو زمین سے ختم کرنے کے لیے. جس طرح سے ڈاکٹر انجیکشن مارتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ تمہیں سوئی چبا کر کے درد دینا چاہتا ہے. اس بزم میں مقصود ہے اصلاح مفاسد. نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. عزیزان گرامی وقار, میں نے بہت ساری چیزوں کو کمپیئر کر کے دیکھا ہے, کہاں کہاں کس طرح کی جنگیں ہوئی, کتنا قتل عام ہوا, وہ سب میں جا کر کے آپ اسلامی جنگوں کو کمپیئر کر کے دیکھیں. میں دعوت دیتا ہوں فکر کرنے کی, پڑھنے کی, مطالعے کی. نوجوانوں کو ایک بار دیکھ کر کے تم بتاؤ, پھر اپنے ریسرچ کے بعد, اسٹڈی کے بعد تمہیں پتہ چلے گا دنیا کی جنگیں کس لیے ہوا کرتی تھیں. اور اسلام کے, میں ان بادشاہوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ظالم بادشاہ بنام مسلمان رہے. بنام مسلمان جو بادشاہ رہے ان کی مثال مت دینا. ہاں, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جس میں ابو بکر صدیق آتے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں جس میں عمر فاروق آتے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں جس میں عثمان غنی اور حیدر کرار آتے ہیں, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جس میں عمر ابن عبدالعزیز آتے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مکمل مشن کو نافذ کیا ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں, مثال لا کر کے دکھاؤ. ہاں, اگر ظالم بادشاہوں کی کچھ تمہیں اکا دکا مثالیں ملتی ہیں تو میں اس کو اسلامی مثال نہیں سمجھتا. اسلام سے جس کا تعلق ہوگا وہ ظلم و بربریت نہیں کرے گا. اور دوسری بات آخری میں آپ کو بتاؤں, یہ دور بھی وہی ہے, پہلے کا دور بھی یہ چلتا آ رہا ہے. دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے جواں مردی کے ساتھ مقابلہ کرو, جو اسلام نے بتایا. آمنے سامنے مقابلے ہوتے رہے, لیکن پہلے سے میں نے دیکھا ہے, صرف اور صرف اسلام کو چھوڑ کر میں بات کر رہا ہوں, دنیا کی ساری قومیں دشمن کو ہرانے کے لیے, مقابلہ کرنے کے لیے جن چیزوں کا استعمال کرتی آ رہی ہے وہ ذلیل چیزیں, 2 چیزیں, دولت اور عورت. وہ اپنی بیٹیوں کو تک دشمن کے گھر بھیجنے پر راضی ہو جاتے ہیں. کتنی ایسی مثالیں آپ کو بتاؤں. لیکن اسلام نے کبھی اس چیز کو نہ جائز قرار دیا اور نہ ہی کبھی ایسے کام کو پروموٹ کیا کہ کوئی اپنی بیٹی کیا اپنے غلام کی بیٹی کو بھی کسی دشمن کے گھر کی زینت بننے نہیں دے سکتا, چاہے وہ جنگ کے حالات میں کیوں نہ ہو. جنگ کے حالات میں کیوں نہ ہو. سلطان صلاح الدین ایوبی کے کتنے سپہ سالاروں کو خریدنے کے لیے صلیبیوں نے اپنی بیٹیاں بھیجی, کتنی بیٹیاں بھیجی. وہ وفادار خواتین آتی تھی ان کی, اور یہاں پر ورغلا کر کے اپنے دامے فریب میں پھنسانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی رہی. سپاہیوں میں شہوت کو پھیلانا, سلطان تک پہنچ گئی. آج بھی کئی بادشاہوں کے حرم سراؤں کی زینت بنی ہوئی ہیں دوسروں کی بیٹیاں. یہ زمانے میں ہر قوم اپناتی آئی ہے, لیکن اسلام نے کبھی اس کو پروموٹ نہیں کیا, کبھی نہیں. بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک یہودی خاتون آئی اور کہا میں مدینے چھوڑ کر یمن جانا چاہتی ہوں. یہودی عورت کہا مجھے گھٹن محسوس ہو رہی ہے, میں یمن جانا چاہتی ہوں. صدیق اکبر نے کہا کوئی بات نہیں. 2 جوان صحابہ کو اس خاتون کے ساتھ کر دیا اور کہا اس کو یمن تک صحیح سلامت چھوڑ کے آنا, اور اس کو اونٹنی پر سوار کیا گیا. 2 نوجوان صحابی, یہودی عورت ہے, مسلمان عورت کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس کو یمن تک لے کر کے گئے. جہاں جہاں چیکنگ پوائنٹ آتی تھی لوگ پوچھتے کون ہے, کہاں سے آ رہا ہے, یہ دونوں جوان جواب دیتے خلیفہ اسلام صدیق اکبر کی کوئی مہمان ہے, یمن جا رہی ہے. کوئی سر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا.
وہ خاتون یمن پہنچتی ہے اور اس کے بعد سارے لوگوں کو، اپنے قبیلے کو، خاندان کو جمع کر کے کہتی ہے میں تو وہاں سے یہ سوچ کر کے آ رہی تھی کہ یہ مسلمان وحشی ہوں گے، ہماری عزتوں پر حملہ کریں گے، مگر پورے سفر میں نے 2 جوانوں کو دیکھا، ایک بار بھی نظر اٹھا کر دیکھنے کو تیار نہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اسلام سچا ہے اور مدینہ ہی پرامن ہے۔ میں واپس جاتی ہوں اسی حرم میں جہاں رسول اللہ نے امن کے پیغام پہنچائے تھے۔ یہ بیٹیوں کی حفاظت کے لیے۔ تو امید ہے آپ سبھی کو یہ ویڈیو کافی اچھا لگا ہوگا، جو بھی آپ کو میں دکھایا ہوں مفتی سلمان ازہری صاحب کا بیان۔ تو میں یہ بیان اس لیے لایا ہوں کہ ان کے چاہنے والے بہت سارے لوگ ہیں۔ اگر میں الگ علماء کرام کا کوئی اور تقریر جو کرتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت اچھے تقریر کرتے ہیں، لیکن ایک انسان کا جو پہچان ہوتا ہے اور ایک انسان کا جو فیوریٹ ہوتا ہے، وہ بہت سارے لاکھوں لوگوں کا فیوریٹ یہ مفتی سلمان ازہری صاحب ہے۔ تو ایسے تو بہت سارے علماء کرام کا بہت سارے لوگ بھی سنتے ہیں، لیکن ان کا بیان اکثر انسان سنتا ہے، کیونکہ ان کا محبت بہت سارے مسلمانوں کے دلوں میں، ہر مسلمانوں کے دلوں میں بسا ہوا ہے۔ اور اس لیے میں دکھایا ہوں کیونکہ اگر میں دوسرے علماء کرام کا اگر ویڈیو لاتا تو شاید آپ سنتے یا نہ سنتے، لیکن ان کا اس لیے لایا ہوں کہ بہت سارے لوگ ان کا بیان سننے کو جی چاہتا ہے بہت سارے لوگوں کو، تو اسی لیے لایا ہوں کہ آپ سبھی لوگ بھی سنیں اور ہم بھی سنیں اور اس سے کچھ علم اور فائدہ حاصل کریں۔ تو جیسا کہ آپ سبھی نے اس ویڈیو کو دیکھا کہ کس طرح یہ بیان دیا ہم سبھی کے لیے اور دنیا دار اور آخرت کے لیے اور صحابہ کرام کے بارے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو یہی سب چیز لے کر میں بیان لاتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ اس کو سنیں۔ اور میں کیا بیان دوں، میں کیا بولوں، جب آپ اتنے بڑے مفتی سلمان ازہری سے آپ لوگ سن ہی چکے ہیں۔ تو میں اگلا ویڈیو میں ان کا لانے والا ہوں، جو آپ سبھی کو اگر دیکھنا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیے اور ویڈیو کو لائک کریے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے یہ ویڈیو یہیں تک تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔